الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، سب سے اہم جو چیز ہے انسان کے پاس وہ اس کی ایمانی دولت ہے. ایمانی دولت اتنی اہم دولت ہے کہ اس دولت کا شکر ساری زندگی انسان ادا کرتا رہے تو نہیں ہو سکتا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہے اور حضرت نے پوچھا، یا معاذ ابن جبل؟ فرمایا، نعم یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، یا معاذ؟ فرمایا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، یا معاذ؟ فرمایا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. جب 3 مرتبہ یہ فرمایا تو اس کے بعد فرمایا، ما حق اللہ علی العباد؟ معاذ، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر. معاذ فرماتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، معاذ، اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے، ذات میں بھی نہیں، صفات میں بھی نہیں. ذات میں اللہ ہی ایک ذات ہے جس کو سجدہ ہوگا، جس کی عبادت ہوگی. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ عبادت کا لفظ کسی بندے کے لیے بھی نہیں بولا جائے گا. اگر کوئی کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہوں، یہ غلط ہے. نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہوں. مخلوق کے لیے اطاعت ہے، اللہ کے لیے عبادت ہے. اللہ کے علاوہ ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. اللہ ہی ایک ذات ہے اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہوگا اللہ کے ساتھ. رزاق وہی ہے، شافی وہی ہے، اولاد دینے والا لینے والا وہی ہے، عزت ذلت کا مالک وہی ہے، مقام دینے والا اور گھٹانے والا وہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معراج میں اللہ نے 3 چیزیں دی. نمبر 1، 5 نمازیں. نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ 2 آیتیں. اور نمبر 3، من لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے.
کہیں تشریف لے گئے. حضرات صحابہ آپ کو تلاش کرنے لگے کہ کہاں چلے گئے آپ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے پتہ چلا ایک باغ میں ہے. تو اس باغ میں گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ مجھے دروازہ نہیں مل رہا تھا. تو پانی جانے کا جو راستہ تھا میں اس میں لومڑی کی طرح، فاکس کی طرح سکر کر کے اندر گیا. اندر جب گیا تو حضرت نے مجھے دیکھ کر فرمایا ابو ہریرہ. نعم یا رسول اللہ. کیسے آ گئے؟ فرمایا حضرت ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے. یہ سارے صحابہ پیچھے آ رہے، میں آگے آگے آ گیا. تو حضرت نے اپنے نالین مبارکین، جوتیاں مبارک دی اور فرمایا بطور سرٹیفکیٹ اس کو لے جاؤ، اور باہر جتنے لوگ ملتے ہیں ان کو یہ کہو من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ دخل الجنہ. فرمایا جو لا الہ الا اللہ دل کے یقین کے ساتھ پڑھے گا اللہ اس کو یقیناً جنت میں داخل کرے گا. ایمان ہے ہی ایسی قوت والا. حضرت ابو ہریرہ جوتیاں لے کر نکلے باہر اعلان کے لیے. حضرت عمر مل گئے. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا جوتیاں کیسی؟ فرمایا حضرت نے اعلان کرنے بھیجا ہے، یہ سرٹی ہے میرے پاس. حضرت عمر نے مارا زور سے سینے پر. ابو ہریرہ پیچھے گر گئے. روتے ہوئے حضور کی خدمت میں واپس آئے کہ مجھے عمر نے روک دیا. حضرت عمر بھی پیچھے آ گئے. فرمایا عمر کیوں روکا اس کو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان آپ کا سر مبارک میرے سر پر، لیکن حضرت مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایمان ہی پر بھروسہ کر کے بیٹھیں گے، اعمال چھوڑ دیں گے، نماز روزہ چھوڑ دیں گے. حضرت نے فرمایا ابو عمر صحیح کہہ رہا ہے، رہنے دو اعلان. علماء کہتے ہیں کہ جب عمر کی سمجھ میں آیا تو نبی کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا تھا؟ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو ہریرہ پہلے پہنچے تھے تو اللہ کے نبی اللہ کی رحمت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور رحمت کو دیکھ کر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا کلمہ اس کو ایمان کے ساتھ جنت میں لے جائے گا. یہ بہت بڑی دولت ہے. فرمایا ابو ہریرہ، حضرت معاذ سے فرمایا اللہ کے حقوق بندے پر کیا ہے؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، توحید اختیار کرے. نبی علیہ السلام نے مکی زندگی پوری توحید پر بیان پر گزار دی، توحید کے محنت پر گزار دی، اور صحابہ کا وہ ایمان بنایا کہ وہ صحابہ جو کبھی لات اور عزا اور منات اور دنیا بھر کے پتھروں کے سامنے اپنی پیشانی رگڑنے والے تھے، ان کا یہ حال ہوا کہ پھر بڑے سے بڑے بت کے سامنے اپنے آپ کو کبھی ذلیل نہیں کیا. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، اس سورت کے اندر اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخرى، یہ عزا کا نام آیا ہے. عزا ان کا بت تھا. اس بت کے باب میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ عجیب و غریب بت تھا. اس کے اندر سے آواز نکلتی تھی، وہ پتھر کا تھا اور اس میں سے آواز نکلتی تھی.
یہ حقیقتاً شیاطین تھے، اور اگر کوئی اس کے پاس کھڑے رہ کر برائی کرتا تو ایک بڑے بڑے بالوں والی کوئی عورت نکلتی تھی، سارے لوگ ڈر جاتے تھے اور سجدہ کر لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب سارے بتوں کو صاف کرنے کا حکم دیا تو وہ عزا نامی جو بت تھا، جس کے باب میں یہ تھا کہ یہ تو بولتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، ضرر پہنچاتا ہے، مار دیتا ہے، کون اس کو ختم کرے؟ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ پر نظر دوڑائی اور فرمایا خالد تم جاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہاں گئے، بس اسی طرح کی کیفیت کہ اس کے اندر سے آواز نکلنے لگی اور ایک بڑے بڑے بالوں والی کوئی عورت ظاہر ہوئی، اور خطرہ تھا کہ کوئی حملہ نہ کر دے، اور کچھ بولنے لگی۔ وہ حقیقت شیاطین تھے۔ شیطان مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ دجال جب نکلے گا تو وہ انسانوں کو یوں کہے گا کہ اگر تو کہے تو تیرے باپ کو زندہ کر دوں، تیری ماں کو زندہ کر دوں۔ انسان کہے گا ٹھیک ہے، تو جو شیطان ہوں گے وہی اس کے باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے، اس کی ماں کی شکل میں ظاہر ہوں گے، تو یہ انسان یوں سمجھے گا کہ میری ماں آ گئی، میرا باپ آ گیا، اس نے زندہ کر دیا۔ لوگ دجال کو سجدہ کر کے اللہ مان لیں گے۔ یہ امتحان ہے، یہ مسلمانوں کا امتحان ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی نمازوں کے بعد دجال سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی کہ دعا کرو کہ اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ جس کو آگ لے کر چلے گا وہ آگ نہیں ہوگی، وہ حقیقت میں پانی ہوگا اللہ کی طرف، اور وہ جو پانی بتائے گا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی۔ یہ امتحانات ہے، یہ ابتلاعات ہے، یہ آزمائشیں ہیں جو اللہ کی طرف سے بندوں کے اوپر آنے والی ہے۔ تو شیاطین مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے فرمایا دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں اندر کے خبیث مرد اور خبیث عورتوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ واش روم کے 9 آداب بیان فرمائے ہیں علماء نے۔ ہمارے پاس وہ کہاں 9 آداب ہے واش روم میں جاتے ہوئے؟ 9 آداب نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، اور علماء نے روایتوں کی روشنی میں ان 9 آداب کو بیان کیا۔ پہلا ادب تو یہ بیان کیا کہ واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دوسرا ادب یہ بیان کیا کہ اندر میں جانے کے بعد تخیلات فاسدہ میں نہ جاؤ، گندے خیالات میں نہ جاؤ۔ تیسرا ادب یہ بیان کیا کہ استنجا اچھی طرح کرو، اچھی طرح سے۔ بخاری شریف میں روایت ہے نبی علیہ السلام کا گزر 2 قبروں کے اوپر سے ہوا، حضرت کے کانوں میں آواز آئی کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے کھجور کی تر 2 لکڑی لی اور دونوں پر رکھ دی اور فرمایا اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عذاب کو ہلکا کر دے۔ وہ دونوں مومن تھے۔ فرمایا اس میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا، اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو، تاکہ لڑائی ہو جائے، امت میں فساد۔ اللہ امت کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔ یہ جو چغلی ہے نا، بہت بری عادت ہے، بہت بری بیماری ہے۔ اور دوسرے سے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔
تو ادب یہ ہے کہ اچھی طرح استنجا کیا جائے. چوتھا ادب یہ ہے کہ جب باہر نکلیں تو دعا پڑھیں. پانچواں ادب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف کریں. اور اس کے علاوہ 3-4 ادب بیان کیے گئے ہیں. ایک ادب یہ بیان کیا گیا اونچی جگہ پر بیٹھے تاکہ نجاست سے بدن زیادہ ملوث نہ ہو. یہ سب آداب استنجا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں. تو اس عزا نامی بت کے اندر سے ایک طرح کی آواز نکلنے لگی اور ایک عورت ظاہر ہوئی اور وہ کچھ بولنے لگی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر اس پر حملہ کیا اور چند منٹوں کے اندر اس بت کو ختم کر دیا اور آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. حضرت نے ارشاد فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق باطل گیا اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے آتا ہے. غزوہ احد کے اندر مشرکین کو تھوڑی کامیابی ہو گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے اور بہت سارے صحابہ زخمی ہو گئے. نبی علیہ السلام خود زخمی ہوئے. آپ کو کڑی گھس گئی. آپ کا دانت مبارک شہید ہوا. آپ بے ہوش ہوئے. یہاں ایک نقطہ تمہیں بتاؤں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 50 صحابہ کو پہاڑ پر کھڑے کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہماری کامیابی ہو یا ناکامی ہو تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا. لیکن جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو وہ لوگ اوپر سے نیچے اتر آئے. نبی کی بات نہیں مانی. اس کی وجہ سے ناکامی ہو گئی اور آیا ہوا میدان ناکامی میں بدل گیا. علماء لکھتے ہیں کہ سنت کو چھوڑنے پر نبی کے ہوتے ہوئے بھی حالات آ گئے. وہاں نبی علیہ السلام موجود ہیں. اولیاء کرام صحابہ کرام سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حالات آ گئے. معلوم ہوتا ہے کہ سنت رسول بہت بڑی چیز ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا جائے زندگی کے ہر شعبے میں. تو جس وقت احد میں کامیابی ہوئی اور ابو سفیان کامیاب ہو کر کے جانے لگا تو پہاڑ پر چڑھ کر کے پوچھنے لگا افیکم محمد، محمد ہے تم میں؟ افیکم ابو بکر، افیکم عمر، ہے یہ لوگ؟ حضور نے فرمایا کوئی جواب نہ دو اس کا. لیکن عمر سے رہا نہیں گیا. عمر نے جواب دیا ابھی ہم زندہ ہیں. ابو سفیان اوپر سے کہنے لگا کہ یہ لوگ مر گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب ملتا. جب یہ کہا تو پھر عمر نے جواب دیا. لیکن جب ابو سفیان نے اگلی بات کہی اور وہ اگلی بات یہ تھی کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا نامی بت ہے جس نے ہم کو کامیابی دی، تمہارے پاس عزا نامی بت نہیں، اس لیے تم کو ناکامی ہوئی. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہاں چپ نہ رہو، جواب دو. یہ توحید کو چیلنج ہے، یہ اللہ کی ذات پر چیلنج ہے، یہ میری نبوت کو چیلنج ہے. اس لیے کہ نبی توحید بیان کرنے آتا ہے. فرمایا اس کا جواب دو. صحابہ نے فرمایا کیا جواب دیں اس کو؟ فرمایا اس کو جواب دو لنا المولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ہے تمہارا نہیں. اس کو کہو اللہ ہمارا ہے تمہارا نہیں. لنا المولا ولا مولا لکم. تو توحید جو ہے وہ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. نماز ہم پڑھیں گے، جب سلام پھیر دیا مسئلہ ختم. روزہ غروب ہو گیا مسئلہ ختم. زکوٰۃ دے دی مسئلہ ختم. حج کے 14 تاریخ 13 تاریخ ہو گئی مسئلہ ختم. لیکن ایمان ایک ایسی عبادت ہے
جو 10 سیکنڈ کے لیے بھی علیحدہ نہیں ہو سکتی. یہ کوئی لائر کا کوت نہیں ہے کہ صبح پہنو اور شام کو نکال دو. ایمان 24 گھنٹے، حتیٰ کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تیری موت بھی آئے تو اس عالم میں کہ لا الہ الا اللہ. 1 منٹ کے لیے بھی ایمان کو معاف ہونے کی گنجائش نہیں. یہ عظیم المرتبت دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، ورنہ ہم بھی نہ معلوم کسی مندر میں، کسی چرچ میں، نہ معلوم کہاں کہاں غیروں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہوتے. ہمارے مولا نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ ایک رب کے سامنے ہم اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہیں. ایمان کے بعد انسان کے پاس مطالبہ ہے اعمال کا. اس لیے کہ جب ایمان آتا ہے تو اعمال کا مطالبہ کرتا ہے. ایمان وہی کامیاب، وہی نورانی، وہی اعلیٰ درجے کا جس کے اندر اعمال ہو. بخاری شریف میں ایک بزرگ کی بات نقل کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، تابعی کی، کہ کسی صاحب نے سوال کیا کہ ایمان مفتاح الجنہ ہے، جنت کی چابی ہے ایمان. تو بزرگ نے جواب دیا کہ چابی کے نیچے دانت ہوتے ہیں، چابی کے نیچے دانت ہوتے ہیں. فرمایا دانت ہے تو چابی تالا کھولتی ہے، اور اگر دانت نہیں ہے نیچے تو تالا نہیں کھلتا ہے. وہ بزرگ جواب دینا چاہتے ہیں ایمان کے نیچے اعمال کے دانت چاہیے تو پہلے جنت کھلے گی، اور اگر عمل نہیں ہے تو شروع میں نہیں کھلے گی، بعد میں کھلے گی. اعمال کی بنیاد پر ایمان میں نور پیدا ہوتا ہے، جلا پیدا ہوتا ہے. اور ان اعمال میں سب سے اہم، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جو عبادت ہے وہ نماز ہے. سب سے افضل عبادت وہ نماز ہے. نماز کے لیے وہ شرائط رکھے ہیں کہ جن شرائط کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے. میں ان شرائط میں سے اس وقت 2-3 منٹ میں ایک شرط کے متعلق 2-3 باتیں ذکر کرتا ہوں. وہ شرط ہے طہارت. طہارت، پاکیزگی، انسان کا پاک ہو کر اللہ کے دربار میں آنا. اور اس میں وضو. وضو کا لفظ نکلا ہے ضوء سے، اور ضوء کا معنی روشنی. انسان وضو کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو منور بناتا ہے. انسان وضو کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو نورانی بنائے گا. وضو تو پہلی امتوں میں بھی تھا، یہ نہیں کہ اس امت کی خصوصیت ہے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، جب ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا غلط کام کے لیے تو حضرت سارہ نے وضو فرما کر 2 رکعت نماز پڑھی تھی. وضو تو تھا پہلے بھی. جریز ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان پر جب الزام لگا ان کی ماں کی بد دعا کی وجہ سے تو انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. معلوم ہوتا ہے وضو پہلے بھی تھا. لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت جب وضو کرے گی تو قیامت کے دن اللہ اس کی پیشانی کو اور اس کے وضو کے اعضاء کو آفتاب اور سن کی طرح چمکدار بنا دیں گے، اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں اسی سے پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے. غرم محجلون من آثار الوضو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کی بنیاد پر قیامت میں اعضاء چمکیں گے، اور اس کی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے. لیکن وضو کیسے کیا جائے، وضو کا طریقہ کیا ہے، میں انشاءاللہ اس پر موقع رہا تو اگلی مجلس میں وضو کی پوری کیفیت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ حضرت نے ہم کو وضو کیسے سکھایا. اسراف پانی جو ہو رہا ہے، پانی میں اسراف
غلط طریق پر پانی کا استعمال، اعضاء کا اچھی طرح نہ دھونا، ہماری وضو کی حقیقت کیا ہے، میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں ذکر کروں گا۔ ایک بات آخری ذکر کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات میں جب سوو تم بستر پر تو وضو کر کے سوو، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، وضو کر کے سوو۔ فائدے کیا ہے؟ علماء نے رات کو وضو کے قریباً 21 فائدے بیان کیے، اس میں موٹے موٹے 2-3 فائدے بتاؤں۔ رات میں گندے خواب نہیں آئیں گے، گندے ڈریم نہیں آئیں گے، خیالات فاسدہ نہیں آئیں گے، سوتے ہوئے ٹینشن نہیں آئے گا، چہرہ منور ہوگا، اور دعا پڑھ کے سویا ہے موت آ گئی تو خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یہ فوائد ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو اپنی زندگی میں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله الكريم التواب الرحيم الوهاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومصور صور الإنسان من الماء والتراب ومصرفها بين الصغر والحلم والشباب، وصنع العالم بقدرته وأدار الفلك بحكمته ليتذكر أولو الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار الثواب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله نبي كرم عنصره وطاب. معاشر الحاضرين، حافظوا على الصلوات الخمس في الجماعة فإنها من أكرم تجارة وبضاعة، وإياكم ثم إياكم من التخلف والتهاون عنها، والتقدم إلى الصف الأول أفضل. وعليكم بالمبادرة مع الإمام باقتران النية مع التكبير، فإن المؤمن إذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فاز بالآخرة أعلى درجة وأسنى مقام، ودخل دار السلام. قال نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: من واظب على تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتب الله له براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من داوم على صلاة الجماعة أعطاه الله 5 خصال: أولها يرفع عنه ضيق المعيشة، ويرفع عنه عذاب القبر، ويعطى كتابه بيمينه، ويمر على الصراط كالبرق الخاطف، ويدخل الجنة بغير حساب. اللهم نبهنا عن مراقد غفلاتنا، واصرف بعبادتك أيام حياتنا، واجمع بنا بعنايتك تفرقنا وأشتاتنا، واغفر بعفوك زلاتنا، وتب علينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى أمهات المؤمنين، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلاد الإسلام آمنة مطمئنة من كل البليات والآفات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحانك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني
ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا هو الحي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وإيمانا مستقيما وفضلا دائما وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.